ان آیات کے نشانات 69 اور 70 ہیں. چوتھا سورہ آیات کے نشانات 69 اور 70 ہیں. پروردگار نے ارشاد کیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص بھی اطاعت کرے اللہ کی اور اطاعت کرے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایسے اطاعت کرنے والوں کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں گے جن پر ہم نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں. یہ نعمت پانے والے کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ نعمت پانے والے انبیاء ہیں، انبیاء کی گواہی دینے والے ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. وحسن اولئک رفیقا، خدا اور رسول کی اطاعت کرنے والا ان کی بہترین رفاقت میں زندگی بسر کرے گا. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. وکفی باللہ علیما، اور اللہ ہر شے کا بہترین جاننے والا ہے. تو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. توجہ رکھنا، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں نوجوانوں سے کہ اگر اللہ کہے مغرب کی 3 رکعت پڑھو اور رسول کہے مغرب کی 4 رکعت پڑھو تو کس کی اطاعت کرو گے؟ سوال ہے نا. دیکھو بہت عجیب و غریب سوال کر رہا ہوں، اور اگر یہ میسج پہنچ گیا تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. یہ مثال دی ہے میں نے مثال دی. اللہ نے کہا مغرب کی 3 رکعت پڑھو، رسول نے کہا نہیں 4 رکعت پڑھو. اطاعت کس کی ہوگی؟ اللہ نے کہا ذی الحج میں حج کرو، رسول نے کہا نہیں شوال میں حج کرو. بتاؤ کس کی اطاعت کرو گے؟ بھائی سوال تو ہے نا. اللہ نے کہا 15 دن روزے رکھو، رسول نے کہا نہیں 30 دن روزے رکھو. کس کی اطاعت کرو گے؟ سوال تو ہے. بھائی ایک جواب آیا کہ رسول کی. بھائی مسئلہ تو یہ ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، پہلی اطاعت اللہ کی ہے، رسول کی اطاعت تو دوسری ہے. تو سوال تو ہے لیکن یہ سوال محمد ہے، بے معنی ہے. اس لیے کہ اللہ تم سے براہ راست کبھی بات نہیں کرتا. اللہ تم سے براہ راست کبھی بات نہیں کرتا. جب بات کرتا ہے محمد کے حوالے سے تو اللہ تو تم سے بات کرنے کے لیے محمد کو اپنا وسیلہ بنائے، اور تم محمد کو ہٹا کر براہ راست یا اللہ مدد کہو. یہ کیسا ہے جناب ہے؟ مجھے معاف کر دینا، منکرین وسیلہ تمہارے شہر میں بھی ہے، تمہارے محلے میں بھی ہوں گے. میں ٹھیک ہے نا، منکرین وسیلہ میرا جملہ بڑی شائستگی کے ساتھ ہے اور تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. یہ منکرین وسیلہ جو وسیلہ کا انکار کرتے ہیں، اگر ماں باپ کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا تو دنیا میں تشریف ہی نہ لاتے. بندے کا خالق ضرور ہے مگر اپنے عام بندوں سے ہم کلام نہیں ہوتا. اللہ کبھی اپنے بندے سے کلام نہیں کرتا، عام بندوں سے کلام نہیں کرتا. فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ کسی بشر کی یہ شان، مجال اور طاقت اور صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو. تو اعلان کر دیا گیا کہ اللہ تعالی خالق تو سارے بندوں کا اور ساری کائنات کا اور ساری مخلوقات کا ہے، مگر وہ براہ راست اپنی مخلوق سے اور اشرف المخلوقات اپنے پیدا کیے ہوئے انسان سے بھی کلام نہیں کرتا. کیونکہ بندے کو یہ استعداد حاصل نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیر از نو ڈائریکٹ کمیونیکیشن، میری کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن اپنے بندوں سے نہیں ہے. اس گورکھ دھندے کو نکال دو ذہن سے، اس فتنے کو نکال دو. اللہ نے فرمایا میں کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن اپنے بندے سے نہیں کرتا. جب ارادہ کرتا ہوں تو الا وحین، بندوں کے اور اپنے درمیان ایک ہستی کو انسانوں میں سے، مخلوق میں سے، برگزیدہ محبوب مقرب انسانوں میں سے ایک کو منتخب کر لیتا ہوں، اسے منصب نبوت پہ فائز کرتا ہوں اور اپنے بندوں کے درمیان ایک نبی کو واسطہ بنا دیتا ہوں. تو واسطہ بنانا اللہ کی سنت ہے، وسیلہ قائم کرنا اللہ کی سنت ہے. اللہ اپنی مخلوق سے اپنی کمیونیکیشن کے لیے اپنے نبی کو واسطہ مقرر کرتا ہے، حالانکہ وہ واسطے اور وسیلے کا محتاج نہیں ہے. وہ چاہے
تو بغیر واسطے کے کلام کر لے، وہ قادر مطلق ہے، محتاج نہیں ہے، قادر مطلق ہے، مگر اس کی سنت یہ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرے۔ سورہ واللیل میں کہا انا علینا للہدیٰ، ہدایت میں کروں گا، کوئی اور نہیں کرے گا۔ سورہ حل عطا میں کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہدایت ہم کرتے ہیں راستے کی۔ دو آیتیں ہو گئی۔ سورہ نحل میں کہنے لگا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ہم نے ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر گروہ میں، ہر زمانے میں، ہر زمین پر اپنے رسول بھیجے اور یہ کہہ کے بھیجا کہ اللہ کی عبادت صرف لوگوں کو بلاؤ۔ کچھ وہ تھے جن کی اللہ نے ہدایت کر دی۔ تو ہدایت کون کرتا ہے؟ اللہ۔ لوگ دھیمی آواز سے کہہ رہے ہو کہ ہدایت اللہ کرتا ہے۔ میں 3 آیتیں میں نے 3 مقامات کی پڑھی اور تو 25 آیتیں اور پڑھوں جن میں اللہ کہتا ہے کہ ہدایت میں کرتا ہوں۔ تو کبھی آپ کے محلے میں آیا ہدایت کرنے کے لیے؟ اگر آیا ہو تو بتا دیں، کہ نہیں وہ تو آ ہی نہیں سکتا۔ اچھا بھائی اگر وہ نہیں آ سکتا تو ٹھیک ہے، وہ نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں آ سکتا؟ کہا وہ اگر وہاں سے اتر آئے تو وہ نہ رہے، خدا نہ رہے، وہ تو آ ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا اچھا تو تم ہدایت دینے چلے جاؤ۔ کہا اگر ہم چلے جائیں تو ہم نہ رہے، تو اگر وہ آ جائے تو وہ نہ رہے، اگر تم چلے جاؤ تو تم نہ رہو۔ تم کو بندہ رہنا ہے، اسے خدا رہنا ہے، تو اب ایک وسیلے کی ضرورت ہے یا نہیں جو ادھر سے لے ادھر دے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 یہ میرے پاس موجود ہے، اور ابن کثیر جس کی علمی حیثیت کو وہ لوگ بھی اچھی طرح تسلیم کرنے والے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب البدایہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور یہ باب ہے 18 ہجری کے واقعات کا کہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جب 18 ہجری تھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اس وقت صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پاک میں تشریف لے جا چکے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ کیا ہے اور بولتے کیا ہے، نعرہ کیا ہے اور نظریہ کیا ہے، یہ تمہارے سامنے البدایہ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 98 ہے، جلد نمبر 7 ہے۔ فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ قحط مشکل ہے، رستے اجڑ گئے، جانور مر گئے، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ مل نہیں رہا تھا۔ جب قحط پڑا فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی جن کا نام حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب علیہ السلام کی دہلیز پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور زمانہ کوئی دور کا نہیں، بھی تو 18 ہجری کی بات ہے، کوئی ان کو توحید بھول نہیں گئی، تازہ عقیدہ توحید ہے۔ گئے تو کہتے کیا ہے؟ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سندے صحیح سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس لفظ کو سنتے ہی کچھ لوگوں کے دیے کا تیل ختم ہو جاتا ہے۔ اتنا ہی کافی تھا، مگر مزید عقیدہ واضح کیا، کہتے ہیں استسقِ لأمتک، استسقِ اللہ لأمتک فإنہم قد ہلکوا۔ میں درخواست لے کے آیا ہوں محبوب، اللہ سے امت کے لیے بارش مانگو، امت تو ہلاک ہونے تک پہنچ گئی ہے۔ کون بولے؟ صحابی بولے۔ کہاں بولے؟ مدینہ شریف میں، نبی علیہ السلام کی دہلیز پر۔ اور آج ایک مرتبہ ان کو یا کہنے پر لوگوں کو اعتراض ہے، انہوں نے 3 مرتبہ سرکار کو خطاب کیا۔ پہلے کہا یا رسول اللہ، یہ بھی خطاب ہے، پھر کہا اس طرح سے آپ اللہ سے کہیں، حالانکہ پتہ ہے میں بھی کہوں گا تو آپ سن لے گا، اس طرح سے آپ محبوب آپ اللہ سے دعا مانگے لأمتک، اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے خطاب 3 بار نبی علیہ السلام کو کیا ہے۔ یہ مدد چاہنا نہیں تو کیا؟ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک درخواست پیش کر کے گھر آ گئے، کہتے ہیں اتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، سرکار خواب میں تشریف لے آئے۔ کتنا جلد اثر ہوا، کتنا جلد فضل ہوا،
کہتے ہیں سرکار خواب میں تشریف لے آئے اور آ کے کہتے ہیں تی عمر، نائب میرا اس وقت عمر ہے نا، بلال جاؤ میری عمر کے پاس، جاؤ عمر کے پاس جا کے اقرہ منی السلام، پہلے اسے میرا سلام کہو۔ آدھے حکمران ہو تو کتنی شان ہوتی ہے، نبی علیہ السلام سلام بھیج رہے ہیں، عمر کو میرا سلام کہو، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ مُسْتَاءُ، ان کو بتا دو میں ضامن ہوں بارش ہو جائے گی۔